کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دل خالی کیوں لگتا ہے؟ لاکھوں روپے، بڑی نوکری، شاندار گھر، مگر رات کو اکیلے بیٹھ کر لگتا ہے جیسے کچھ بڑا کھو گیا ہو۔ آج کی یہ کہانی بالکل ایسے ہی ایک نوجوان کی ہے، جسے ایک بوڑھے اور ایک پرانے درخت نے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سکھا دی۔ اگر آپ بھی زندگی کی دوڑ میں تھک چکے ہیں تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ زندگی کا سایہ۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی سرخ ہو چکا تھا۔ ایک پرانا بڑا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی تھیں، گاؤں کے باہر کھیتیوں کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے نیچے ایک پرانی لکڑی کی بینچ پر بوڑھے رحیم بابا بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، آنکھیں تھکے ہوئے مگر چمکدار انداز سے ادھر ادھر تک رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی لاٹھی تھی جو وہ ہلکی ہلکی ہلا رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان سلیم سڑک سے آ رہا تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا، سوٹ میں مگر چہرہ اداس اور آنکھیں خالی۔ وہ بوڑھے کے پاس آ کر رک گیا اور پوچھا، بابا تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ رحیم بابا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، بیٹا یہ سایہ سب کے لیے ہے، بیٹھو۔ سلیم بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سلیم نے گہری سانس بھری اور بولا، بابا میں نے سب کچھ پایا، بڑی فیکٹری، بڑا گھر، کار، پیسہ، مگر رات کو جب اکیلے ہوتا ہوں تو لگتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ زندگی کیا ہے بابا؟ صرف دوڑنا ہی تو ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ رحیم بابا نے درخت کی طرف دیکھا، پتے ہلکے ہلکے ہوا میں ہل رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، یہ درخت یہ کبھی نہیں دوڑتا، مگر اس نے کتنے طوفان دیکھے، کتنی بارشیں برداشت کی، پھر بھی وہیں کھڑا ہے۔ لوگ اس کے نیچے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ صرف سایہ دیتا ہے۔ سلیم نے حیران ہو کے پوچھا، مگر بابا سایہ تو کچھ نہیں دیتا، یہ تو بس سایہ ہے۔ رحیم بابا ہنسے، بالکل بیٹا، زندگی بھی سایہ ہے، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی لڑکی تقریباً 8 سال کی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی گیند تھی، اور رک رک کر رحیم بابا کو دیکھ کر بولی، بابا جی میری گیند اس درخت پر چڑھ گئی ہے، نکال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رحیم بابا نے لاٹھی اٹھائی مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلیم نے فوراً اٹھ کر کہا، میں نکال دیتا ہوں بچی۔ وہ درخت پر چڑھا، گیند اتاری اور لڑکی کو تھما دی۔ لڑکی کے چہرے پہ بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آئی اور کہا، شکریہ بھیا، بہت اچھے ہو۔ سلیم واپس بیٹھا تو رحیم بابا نے آہستہ سے کہا، دیکھا بیٹا، ایک چھوٹی سی گیند، ایک چھوٹی سی بچی، اور تم نے اپنا سایہ دے دیا۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ اس سے تمہیں کیا ملے گا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا میں اپنے بیٹے کو 3 سال سے وقت ہی نہیں دے سکا۔ ہمیشہ کہتا رہا، کل کر لوں گا، کل ساتھ کھیلوں گا، کل مل کے کہانی پڑھیں گے، لیکن کل کبھی نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ رحیم بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا، کل نہیں آتا، جو آج ہے وہی ہے۔ پیسہ کمانا اچھی بات ہے، مگر جو تم نے کھویا وہ پیسے سے نہیں ملتا۔ رشتے، محبت، وقت، یہ سب سایہ ہیں۔ جب تم چلے جاؤ گے لوگ تمہارا پیسہ نہیں تمہارا سایہ یاد کریں گے۔ سورج بالکل ڈوب چکا تھا، آسمان پہ ستارے جھلملانے لگے تھے۔ سلیم نے رحیم بابا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، بابا آج سے میں بدل جاؤں گا، میں گھر جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلوں گا، اسے گیند لے کر دوں گا۔ رحیم بابا نے مسکرا کے کہا، جاؤ بیٹا، اور یاد رکھو، درخت کبھی نہیں پوچھتا کہ سایہ کس کو دینا ہے، وہ بس دیتا رہتا ہے۔
سلیم اٹھا، بوڑھے کو جھک کر سلام کیا اور تیزی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ درخت اب بھی خاموش کھڑا تھا، پتے اب بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور اس طرح ایک سادہ سی شام، ایک بوڑھا، ایک پرانے درخت اور ایک چھوٹی سی گیند نے ایک انسان کو بتا دیا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، خوشی پیسے میں نہیں، دوسروں کے لیے سایہ بننے میں ہے۔ آج ہی اپنے پیاروں کو وقت دو، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کیا سب سے قیمتی سایہ لگا ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔